پیارے بھائیوں، آج ہم ایسی غلطی کے متعلق سماعت کریں گے کہ جس کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آخر وہ غلطی کیا ہے اور سب سے پہلے اس غلطی کا ارتکاب کس نے کیا؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سماعت کرتے ہیں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لم یکم من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے یہ سوال کیا کہ جب میں نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ قرآن فرماتا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا؟ اب آگے سنیے گا، یہ ہے وہ غلطی، یہ ہے وہ بات جس سے ہم نے پناہ طلب کرنی ہے۔ ابلیس کہنے لگا قال انا خیر منہ، وہ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، آگ مٹی پر فضیلت رکھتی ہے۔ مفسرین نے یہاں پر کئی نقاط بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے کیونکہ آگ وہ جلاتی ہے اور مٹی وہ بجھاتی ہے۔ بہرحال ہم نے جو غور کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فضیلت کا معیار وہ ہماری عقل دوڑانے سے نہیں ہوگا۔ ہماری عقل جس کو فضیلت قرار دے، بات یہ نہیں ہے۔ اصل فضیلت، اصل معیار یہ ہے کہ اللہ، اس کا رسول جس کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دیں، وہ فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ اور اس کا رسول جس کو مقام اور مرتبہ عطا کریں، اسے قبول کر لینا یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اللہ، اس کا رسول جس کو مقام اور مرتبہ عطا کریں، اس کا انکار کر دینا، جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، یہ وہ شیطانی کام ہے کہ جس پر عمل کر کے شیطان خود خائب، خاسر اور ناکام رہا۔ تو غور سے سنیے گا، آج اگر کوئی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کرام علیہم رضوان، جن بزرگان دین، صالحین، اولیاء کاملین کو مقام اور مرتبہ عطا کیا، کوئی اس کو نہیں مانے اور اس کا انکار کر دے، اور وہ کرامتوں کا انکار کرے، اولیاء کرام کی فضیلتوں کا انکار کرے، تو گویا وہ شیطان کے اس عمل پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ناکام بنا رہا ہے۔ تو بھائیوں، شیطان کی تباہی کا سبب کیا بنا کہ اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا، اس نے تکبر کیا۔ تو یہ ہے وہ بیماری جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے تو وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک نام کے وسیلے سے یہی دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار، تو ہمیں اس تکبر اور اس جیسی تمام رذیل خصلتوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنی نظروں میں کمتر اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ اور وہ اسم مبارک کیا ہے؟ وہ محبوب کریم علیہ السلام کا نام مبارک ہے سیدنا متواضع، یعنی سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کرنے والے، ہمارے سردار سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے سیدنا متواضع صلی اللہ علیہ وسلم۔ 63 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس تکبر جیسی بیماری سے اور اس جیسی تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔